بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں رہنے کا حکم اور مومن اور کافر کا انجام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد بھی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں رکھنے میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں، اور دنیا میں ہدایت اور حضرات انبیاء اور مرسلین کی بعثت کا سلسلہ جاری کرنا تھا، اور بنی نوع انسان کا دنیا میں پھیلانا اور ان کو احکام شرعیہ کا مکلف بنانا اور ان میں خلافت الہیہ کا قائم کرنا منظور تھا۔ اس لیے زمین پر اترنے کا پہلا حکم منسوخ نہیں فرمایا گیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم فی الحال اسی دنیا میں رہو، اور اے اولاد آدم خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب دنیا میں تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت آئے، یعنی احکام شرعیہ بذریعہ انبیاء کے پہنچے، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے آخرت میں ان کو یہ ثمرہ ملے گا، یعنی آخرت میں ان کو پھل ملے گا، انعام ملے گا کہ نہ ان پر کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ یعنی آسمانی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے دو انعام ہوں گے، ایک یہ کہ دنیا سے گزر کر ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، دوسرے وہ غمگین نہ ہوں گے، اور ان کے مقابل والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یعنی جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے، کفر اور انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب یہاں اس آیات میں بھی قرآن پاک کی دوسری متعدد آیات میں بھی کفر اور تکذیب کی سزا دائمی عذاب جہنم بتائی گئی ہے، اور اسی کے مقابلے میں اسلام اور ایمان کی جزا عبدالآباد یعنی ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہنا بتایا جاتا ہے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم 50 یا 100 سال اپنی زندگی کے کفر پر رہا تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں مناسب ہوئی؟ اسی طرح اگر کوئی مسلم اپنی تمام زندگی کے 50 یا 100 سال اسلام پر رہ کر اپنی زندگی ختم کر کے مر گیا تو اس کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کس طرح مناسب ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ سنیے، یہ اصول تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سزا جرم کے مناسب ہونی چاہیے، مگر تناسب کے معنی یہ تو نہیں کہ جرم اور سزا دونوں کا زمانہ بھی یکساں ہو۔ اگر یہی بات ہے تو چاہیے کہ جس جگہ 2 گھنٹے تک ڈکیتی پڑی ہو اور ڈاکو کو گرفتار ہو کر آئیں تو حاکم ڈاکو کو صرف 2 گھنٹے کی سزا دے دے جتنا زمانہ ان کے جرم کا ہے۔ اگر حاکم ایسا کرے تو کیا آپ اس کو انصاف مانیں گے اور سزا کو جرم کے مناسب کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جرم اور سزا میں مناسبت کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں کا زمانہ مناسب اور مساوی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا میں شدت بقدر شدت جرم ہو۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ قرآن نے کفر کی سزا میں جو شدت بیان کی ہے وہ شدت جرم کے مناسب ہے یا نہیں، اور یہ جرم شدید ہے یا نہیں۔ شاید آپ کہیں گے کہ جرم شدید تو ہے، مگر نہ ایسا شدید ہے کہ اس کی سزا عبدالآباد جہنم ہو۔ تو جواب یہ ہوگا کہ یہ خیال آپ کو اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے صرف فعل کی ظاہری صورت پر نظر کی ہے، حالانکہ سزا اور جزا کا مدار محض ظاہری صورت پر نہیں بلکہ نیت کو بھی اس میں بڑا دخل ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اصل مدار نیت پر ہی ہے، اور نیت تو کافر کی یہی ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو عبدالآباد تک اس حالت پر رہوں گا، اس لیے اپنی نیت کے موافق اس کو عبدالآباد جہنم کا عذاب اور سزا ہوگی،
اور اسی طرح مسلمان کا اسلام کو بظاہر متناہی ہے، مگر اس کی نیت تو یہ ہے کہ اگر میں ہمیشہ زندہ رہوں تو ہمیشہ اسلام پر مستقیم رہوں گا، اس لیے اس کے لیے عبدالآباد ثواب یعنی جنت ملے گی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی نصیحت اب یہاں اس صورت میں ان آیات پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا، جس میں بنی نوع انسان کو متعدد اور عظیم احسانات جتائے گئے، جو انسانوں کے اول باپ یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پر حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اس قصہ کو بیان فرمانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا مربی اور خالق اور رازق اور محسن ہونا بتایا تھا، جس سے کفار کو یہ جتلانا مقصود تھا کہ ان احسانات کے باوجود تم کیوں کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کرتے ہو اور اس کے احسانوں کو بھلاتے ہو اور اس کی توحید کا انکار کرتے ہو اور غیروں کا دم بھرتے ہو۔ اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو انعامات اور احسانات فرمائے ہیں ان پر ہم کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سے جو خطائیں اور تقصیرات سرزد ہو چکی ہیں ان پر ہمیں سچی توبہ کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور ہماری توبہ کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔ یا اللہ ہم کو اپنے جملہ احکام کی پیروی اور فرما برداری نصیب فرما، اور ہر طرح کی کجی، گمراہی اور نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔